الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اس کے بعد جو ہے اسی 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ایک مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فیہ ابدا۔ منافقین نے بہت سی سازشیں کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اور پھر ایک بہت بڑی سازش یہ کی کہ انہوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت کھڑی کی کہ یہ ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ اس علاقے کے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، یہاں آئیں گے، یہاں دین سیکھیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف محاذ بنانا، کہ مسجد کو سمجھ کر لوگ آئیں گے، جب لوگ آئیں گے تو ہم انہیں برگلائیں گے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، مسلمانوں کی جمعیت کو، جماعت کو توڑا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کو پناہ دی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں دین سیکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد میں تخریب کاری کے لیے جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ کسی وقت تشریف لائیں، ہم نے نئی مسجد بنائی ہے، ایک نماز پڑھا جائیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ مقصود یہ تھا کہ جب آپ ایک نماز پڑھائیں گے تو اہل ایمان سمجھیں گے کہ یہ مسجد بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے بنی ہے۔ تو بہت سے سادہ لوگ اور دیہاتی لوگ اور کم علم لوگ جو ہے وہ اس مسجد سے وابستہ ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کے اعلی کار بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں یہاں آؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ راستے ہی میں اللہ نے وحی بھیج کر ان کی اس مسجد کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنی، لا تقم فیہ ابدا، کہ ان کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے اس حکم پر آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، جنہوں نے جا کر ان کی اس عمارت کو، جس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا، اس کو برباد کر دیا، جلا دیا، تباہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، جس سے ان کی یہ ساری سازش خاک میں مل گئی۔ اس کے بعد متصل اس مسجد کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء جو ہے وہ بہت افضل ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، کچھ دن قباء کی بستی میں قیام کیا، تو اسی دوران آپ نے وہاں مسجد قباء کے نام سے ایک مسجد قائم کی، اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ نے اہل قباء کی بڑی تعریف فرمائی۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ سارے ہی نمازی ایسے کرتے ہیں۔ ان کی یہ فضیلت کیوں تھی؟ اس زمانے میں یہ رواج یہ تھا کہ استنجے کے بعد مٹی اور پتھر کے ڈھیلے سے انسان اپنی گندگی صاف کر لیتا تھا، پانی سے دھونے کا رواج نہیں تھا یا کم تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم پہلے تو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی یہ تعریف ہوئی۔ اور پھر یہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قباء کے اندر آ کر 2 رکعت پڑھنا ثواب کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے عمرہ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام
ہر ہفتے کے دن مدینہ سے قباء مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے تشریف لاتے، اور بعض میں یہ ہے کہ اگر آدمی وہاں آ کر بھی وضو کر لے اور 2 رکعت پڑھ لے تو پھر بھی اتنا ہی اجر ہے۔ اس کے کچھ بعد پھر بیعت عقبہ کا ذکر ہے، لمبی آیت ہے، اس کے اندر صحابہ کی بہت ساری صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اس سے پہلے بغیر عذر کے جہاد سے رکنے کی مذمت تھی اور اس کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس آیت میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 13ویں سال تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کا اہل مدینہ کا جو وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس میں 70 مرد اور کچھ خواتین بھی تھیں، یعنی ٹوٹل ملا کر 70 لوگ تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ بیعت کر کے لوگ جا چکے تھے مختلف حج کے سالوں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیعت کی اور خصوصی طور پر جہاد کے لیے بیعت کی، آپ کی حفاظت اور حمایت کرنے کی بیعت کی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سودا تو بہت سستا ہے، ہم راضی ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے یوں لڑیں گے جیسے ہم اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لی، اور آگے ان کی صفات بھی بیان کی ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کے حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے حدود اور احکام کی حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے، یہ وہ مومن ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی غیبانہ طور پر حضور علیہ السلام کی اس بیعت پر ایمان لے آئیں اور بالکل ان احکامات کے پابند ہو جائیں، اور اپنی جان اور مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے، صحابہ کی عظمت اور حفاظت کے لیے ہم بھی وقف کر دیں۔ ہر وقت ہمارا عزم یہ ہو کہ یا اللہ میری جان لگ جائے، دین محفوظ ہو جائے، میری جان چلی جائے، اسلام بچ جائے، میری جان قربان ہو جائے، میرے نبی کی اور میرے نبی کے صحابہ کی اور ان کے اہل بیت کی عزت پر حرف نہ آئے۔ اگر ہم بھی یہ عزم کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔